لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إقرارا بنعمة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أولين وآخرين خاتم النبيين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی وسیع نبی ولی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت نبی امانت اللہ حسن والحسین وارث نبی صفت اللہ من البغضهم لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک والابتر۔ سگواران امام، محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کے بیان کو سرنامہ کلام سخن قرار دیا ہے۔ ہم نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور یہی عنوان بیان، اسی پہ گفتگو چند منٹ کی ہوگی۔ 14-12 منٹ کی میں نے ویڈیو بناتا ہوں اور جو بھی ابھی تک ویڈیو بنی ہے اب تک پہنچ نہیں سکی۔ ادھر 3 مہینے تقریباً ہو رہا ہے ہم نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آج بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے اور یہ شہادت جو ہے اصل تاریخ جو ہے ولادت کی ان کی پہلے جان لیجئے۔ ولادت بس عادت جو ہوتی ہے 11 ہجری میں اور 614 عیسوی ہے، اور شہادت جو ہو رہی ہے 11 ہجری میں اور 632 یا 31 عیسوی ہے۔ آپ جان لیجیے، اور واقعہ کربلا 49 سے 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ بابا کی شہادت کے یعنی 70 دن، 40 دن اور 95 دن والی یعنی 100 دن والی تاریخ یا ایام 3 جمادی الثانی، آج کی تاریخ جو ہے 3 جمادی الثانی اور 2022 اور 7 جنوری ہے، اور اس زمانے میں شہادت کی تاریخ 3 جمادی الثانی اور 11 ہجری 631 عیسوی، ولادت جو ہے 20 جمادی الثانی 11 ہجری اور 614 عیسوی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے میں ترجمہ کر دوں سورہ کوثر کا، کہ جب ان کو تانا دیا گیا مکے میں اور بیٹوں کو دفن کر کے لوٹ رہے تھے کہ اب تو بے نسل ہو گئے ہیں، تو اللہ نے یہی سورہ کوثر مکے میں نازل کیا تھا۔ انا آتینا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تم نے کوثر عطا کیا ہے اور تم اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ، وہ نسلیں ابتر کر دوں گا جو تمہیں تانا دے رہی ہیں کہ بے اولاد۔ آج الحمدللہ تمام کائنات میں اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولادیں ہیں جو اپنے آپ کو سعادات کہتے ہیں۔ چلیے اب آگے بات سنیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بڑی پاک بیوی ہیں، ان کا ذکر بھی پاک ہے، اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے خود بھی پاک ہونا چاہیے، پاک بزم ہونا چاہیے، پاک ذہن ہونا چاہیے، پاک زبان ہونا چاہیے، بااثر زبان ہونا چاہیے، زبان میں اتنی وسعت ہو۔ ان کا فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ نہ ان کا کوئی 14 معصومین علیہ السلام کا کوئی فضائل بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ کسی درخت میں وہ طاقت ہے کہ قلم بن کے ان کا فضائل لکھ سکے، نہ کوئی وہ دریا میں کوئی روشنائی ایسی ہے کہ جو روشنائی بن کے دریا سب ایک جہاں ہو جائے، لیکن کوئی سیاہی نہیں بن سکتی روشنائی کہ جو ان کا فضائل لکھ سکے۔ اور نہ کسی میں سکت ہے کہ تمام درخت جو ہیں دریا اور درخت قلم بن جائیں، دریا سیاہی، اور تمام مورخ ایک جہاں ہو جائیں، ان کا کوئی فضائل لکھ نہیں سکتا۔ نہ سارے ملا کر کے درخت قلم بن سکتے ہیں اور نہ دریا سب سیاہی بن جائے، پھر بھی کوئی فضائل ان کا لکھ ہی نہیں سکتا۔ بے شمار فضائل ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مرضیہ ہیں، زہرا ہیں، بطول ہیں، عذرا ہیں، صدیقہ ہیں، سب ہیں، اور بڑی پاک برکت بزم میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر میں جو سننے والا ذکر ہوتا ہے وہ بھی با وقار ہوتا ہے۔ یہاں تو دولت نہیں بلکہ
عزت بڑھتی ہے، یہاں پر آنے کے بعد بلندی ہے، ارتقاء کی منزل انسان کو ملتی ہے۔ اور یہ بیوی اگر نہ ہوں، دیکھیے تو مکمل نہ رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں، نہ نعمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اپنے آپ میں سب کوئی مکمل نہیں ہے 14 معصومین میں، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات خلق کی گئی مولا کائنات کے رسول خدا کے لیے، اور رسول خدا کے لیے مولا علی خلق کیے گئے، اور مولا علی کے لیے بھی فاطمہ زہرا، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا۔ خود بھی معصوم ہیں، بابا بھی معصوم ہیں، اور ان کے فرزند بھی معصوم ہیں، بیٹیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ چادر میں دیکھیے جب جمع ہوتی ہیں تو سرداری ان کے ارد گرد طواف کرتی ہے، بابا بھی سردار، شوہر بھی سردار، اور تمام ولیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، اور تمام بیویوں کے سردار یہ ہیں، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ اور یہی لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات، یہ جنت کے دروازے میں لکھا، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ اور علی ولی اللہ، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو یعنی اب بندہ کہہ کے لے گیا اس بلندی تک جس بلندی کو اقصیٰ کہتے ہیں، وہاں بلا کر کے معراج پہ براہ راست ان کے صلب میں وہ جو انار دیا تھا خود بھی کھایا اور ختیجہ کو کھلایا، یہی تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ باقی ساری چیز ان کے سامنے خلق کی گئی ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دکھانے کے لیے اپنے دوست کو بلایا ہو، بھی بندہ کہہ کے بلایا ہے تو اس کا مطلب کوئی تحفہ، اور تحفہ کی شان یہ ہے یا تو آ کے دیا جائے یا تو بلا کے دیا جائے۔ تو بس ایک جملہ کہوں گا، توحید پائی کر میں آ نہیں سکتی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بلا لیا اپنے بندے کو کہہ کر کے، اور وہاں پر وہی تحفہ دیا ہے۔ کسی نبیوں کے صلب میں دینا بھی گوارا نہیں سمجھا، بڑی پردے والی بیوی ہیں، اس لیے براہ راست اس نور کو اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور دوسرا جو نور کا جز تھا وہ ایک رکھا تھا اللہ نے اپنے نبی کو بلا کے وہاں پر دیا، اور جو نور پہلے تھا اس نور سے دو ذات آپ کے سامنے تھی، علی اور نبی کی، اور تیسری وہ ذات جو نور وہاں پر اللہ نے بلا کے دیا ایک نور اور، تو اب نور ایک پہلا نور جو خلق کیا اپنے نور سے اس کو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے اہل بیت یعنی سمیٹ کے کہوں تو رسول خدا کا نور ہے، پھیلا کے کہوں 14 نور ہیں، لیکن اس میں ایک نور وہ ہے جب تک وہ شامل نہ ہوتا تو مکمل نور نہیں ہو سکتا۔ اس نور کا جز کو وہاں پر بلا کر کے دیا۔ تحفہ کی شان ہی ہے یا تو تحفہ بلا کے دیا جائے یا تو تحفہ لے جا کے دیا جائے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہیں پہ کوئی تحفہ آپ بھیجتے ہیں پیش کرتے ہیں تو خود تحفہ بھیج دو گے تو تحفے کی اہمیت جو ہے کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر لے جا کے دو گے تو وہ لینے والا یا بلا کے دو گے، یہی تحفے کی شان ہے، دو ہی طریقہ ہے تحفہ دینے کا۔ تو اللہ نے تحفہ دیا تو بلا کے دیا، کیونکہ توحید کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پیکر میں آ جائے توحید نہیں ہے، توحید کی شان ہے کہ ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ بس یہ سب مختصر سی بات ہے۔ اور دیکھیے جہاں سے نبوت کی واپسی ہو رہی ہے اس دار فانی سے، جبکہ ان کا وجود ہے یہاں، اس لیے کہ ہمارے درمیان سے وہ روبرو جو دیکھتے ہیں وہ نہیں ہیں، پردہ ڈالا جا رہا ہے ہمارے درمیان، یعنی موت کے ذریعے انہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اب روبرو جو روز مل رہے ہیں وہ مل نہیں پائیں گے، لیکن نائبین کے ذریعے نبی بھی باقی ہیں اور امام بھی باقی ہے۔ تو جہاں سے نبوت کا کام مکمل ہو رہا ہے، امامت کا کام کا آغاز ہو رہا ہے، اسی کام کا نام ہے بی فاطمہ زہرا، یعنی اس رشتے کا درمیان کے سلسلے کا نام ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر بیوی نہ ہو تو کسی کا کار رسالت نہ مکمل ہے نہ کار امامت مکمل ہے۔ بس دین کامل تو ہوا، لیکن جب تک بیوی کی ذات کو نہیں پہچانو گے تو دین اسلام میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور ان لوگوں نے پہچانا، جن لوگوں نے نہیں پہچانا ان پہ ظلم و جفا کیا، یعنی آپ جانتے ہیں 3 مہینہ گزرنے نہیں پایا، اتنا ظلم و جفا کیا گیا، مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اپنے بابا پہ رونے بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بیوی وہ ہیں کہ اپنے بابا جب اعلیٰ حالت میں تھے تو زانو بھی بابا کا سر لیے تھیں اور فریاد کر رہی تھی، بابا میرا ساتھ چھوڑ کے جاؤ گے، اور تمام
وہ ایک دوسری بیٹی اور باپ میں باتیں ہو رہی تھی، ادھر ملکن موت دستک دے رہے تھے۔ جب دستک ہو رہی ہے، بی بی نے باقاعدہ کہا ابھی گھر میں نہیں آؤ، میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، کوئی واپس جاؤ۔ 3 مرتبہ واپس کیا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، ادھر بی بی کہہ رہی ہیں اللہ کا حکم ہے بغیر اجازت نہیں جاؤ۔ بی بی کہہ رہی اس درمیان میں ملکن موت ڈگمگا رہا تھا، خدا کا حکم ہے جاؤ، بی بی سے اجازت دو۔ بی بی کہہ رہی ابھی نہ آؤ۔ تیسری مرتبہ جب کہا بابا کی طبیعت علیل ہے، تو بابا نے کہا بیٹا ان کو آنے دو، تم یہاں سے نہیں ہٹو گی تو یہ آ نہیں سکتے، جب تک تم یہاں رہو گی تو یہ جس کے در پہ ملک بھی اجازت لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی عظمتوں کو، اس کے فضائل کو دنیا اگر سمجھ لیتی، یہ ظالموں نے نہیں پہچانا۔ دربار میں بی بی حاضر ہو رہی ہیں اور حاکم بیٹھا ہے، بی بی کھڑی ہیں، اور جب ابو الحسن کو لے گئے دروازہ اور لکڑیاں آگ جمع کر کے لکڑیاں جمع کر کے دروازے پہ آگ لگایا اور دروازہ پسلی پہ گرایا، اس کے دروازے کے اوپر سے ظالم گزر گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد گشتے جب آنکھیں کھلی ابو الحسن کو لے جا چکے تھے، وہ پہنچی دربار میں کہ اگر خدا گواہ ہے اگر میں بال بکھرا دوں تو باموں در ہل جائیں گے۔ ابھی کہا تھا مسجدیں ہلنے لگی اور دربار میں ظالم کے کوہرام ہونے والا تھا۔ ابو الحسن کو ان کے حوالے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا اس وقت صدمہ پہنچا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں اور ماں پسلیاں شکستہ ہے، اور اس کے ساتھ جا رہی ابو الحسن کو آزاد رہا کرانے کے لیے۔ ارباب اعضا، بس چند مسائل سن لیجئے، جو کچھ بیان کرنا تھا کر دیا۔ ارباب اعضا اتنا جان لیجئے، ایک یہ آخری وصیت جو کیا تھا، 3 وصیتیں تھی کہ ابو الحسن میرا غسل و کفن خود کر دینا اور رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، خاص کر کے حسین کی پیاس، میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کے پانی میں کمی نہ ہونے پائے۔ اور جب میں نے اسما تم سن لو کہ جب میں حجرے سے میری آواز نہ آئے اور بچے گھر میں آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلانا۔ اور کہا جاؤ ابو الحسن بچوں کو لے کر کے مسجد میں، بچے اور مولا کائنات مسجد آئے اور عبادت کر کے دعا کر رہے تھے کہ اس کے بعد بچوں کا دل دھڑکا، جلدی جلدی نماز تمام کیا، گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ اسما کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بچوں کے دیکھ کے ٹھہر گئی، کیونکہ جب حجرے میں گئی تھی جب تک بی بی کی آواز آئی، اس کے بعد جب آواز خاموش ہو گئی تو اسما رو رہی تھی۔ بچے داخل ہوئے، اسما کا چہرہ بدل گیا، جلدی سے کہا بچے ہاتھ دھو لو اور ہمارے لیے دسترخوان لگا دے، کھانا کھا لو۔ یہ سننا تھا تو حسین غریبین نے غور سے دیکھا، اے اماں اسما، اب بغیر ماں کے کبھی ہم نے کھانا کھایا۔ ظالموں نے نہیں پہچانا، باپ کی تحریر پہ بے ادبی کیا بی بی کے سامنے، اور انہیں چماچا بھی لگایا، زخمی پہلو کیا، دروازہ گرایا، اور رسول کی بیٹی سمجھ کے دروازہ کھولنے کے لیے ابو الحسن نے بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے پہچانا نہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ رسول کے بعد بی بی پہ ظلم و جفا کیا۔ ارباب اعضا، اور بچوں نے جب ماں کے لیے سنا کہ ہم معاف نہیں ہیں، اسما سینہ پیٹنے لگی، اب مسجد تک آئے بچے۔ جناب زینب کلثوم کو اپنے سینے سے اسما لگائے بہلا رہی تھی۔ ارباب اعضا، اسما نے بچے جب مسجد پھر گئے، اب بابا کو بلا کے لائے، بابا امامے کو پھینک دیا، چھوٹے چھوٹے اے بابا، بابا اتار کے کہتے ہیں اے بابا اماں نہیں ہے، ہم نے گھر میں جا کے دیکھا میری ماں کی آواز نہیں آ رہی ہے، وجہ سے اجرا بند ہے۔ بابا آئے، کہا جب دیکھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت بھی کیا تھا اور دعا کے لیے بھیجا تھا، مولا نے بچوں کو تسلی دیا، سینے سے لگایا اور غسل و کفن کے لیے تیاری کیا، اب لے کر کے غسل دے رہے ہیں۔
میت لے جا کر کے لٹایا، غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے۔ سلمان بھی آ چکے تھے، بچے جا کے سلمان کو لے آئے، جناب سلمان بھی آ گئے، چند جو مولا کے خاص چاہنے والے انہیں جمع آ گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ چیخ مار کے مولا کی آواز باہر تک رونے کی۔ سلمان نے پوچھا، اے اسماء بتاؤ یہ کون رو رہا ہے؟ کہا ابو الحسن آئے باہر۔ ابو الحسن سے پوچھا، اے مولا اتنا تو کبھی نہیں روئے گا؟ نہیں جانو کہ سلمان رسول کی بیٹی مجھ سے نہیں کبھی بتایا، پسلیاں زخمی تھی، ظالموں نے جلتا دروازہ گرایا، محسن شہید ہو گیا۔ کیا کیا ہوا، بہت ظلم و جفا ہوا، اور جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو ملایا جا رہا ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں تڑپ کر، ماں کے جنازے سے لگ کے امام حسن رو رہے ہیں، کبھی اپنی بہنوں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی مظلوم اپنے بھائی حسین کو سمجھا رہے ہیں۔ امام حسین ایک طرف کھڑے ہیں، کہہ رہے اماں میں جنازے تک نہیں آ سکتا جب تک اماں تم مجھے گود میں بلاؤ گی نہیں۔ ہاتھ پھیلا کے اماں آپ ہاتھ پھیلاتی تھی، میں گود میں آ جاتا تھا، اتنا کہنا تھا بندے کا من ٹوٹا، نمودار ہوا، آؤ میرے لال، آؤ کربلائی لال، جیسے کہا اماں کربلا بھی آنا۔ اور امام نے وعدہ لیا تھا آخری جوان شعور کہ دن زخمی ہوا میرا مولا اپنے رہوار پہ ڈگمگا رہا تھا، چاہا زمین کی سمتا ہوں، ماں کی آواز آئی، آجا میرے لال تیری ماں گود پھیلائے۔ اماں رخصت ہو رہی ہیں، جنازہ جا رہا ہے، آگ امام حسین سسک سسک کے بابا کے ہمراہ ماں کا جنازہ کاندھے پہ لیے حسنین کریمین، چند صحابی جو سلمان ابو ذر اور جو بھی رہا ہے، بس خاص وہ ظالم ہو کے لیے وصیت تھی کہ ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ بڑا بہت ظلم و جفا کیا، اور رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ جس نے میری بیٹی کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، اور جس نے رسول پہ ظلم و جفا کیا خدا اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا والوں نے رضی اللہ کہہ کے بیوی کو نہ سمجھ سکے۔ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، ماتم حسین۔